اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْهُ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اخرى فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہی تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمینوں والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے قول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے۔ بس شرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ بس عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد وہ تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مشرکین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مقابل لوگ تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کہ آپ
ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون جو ہے، اس کے شان نزول میں بھی ہے اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے، اگر یہ صحیح ہے تو آپ کو فائدہ مل جائے گا، اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اگر اللہ درست ہے تو ہم کو فائدہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہہ دیجیے اے کافرو، اور آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ باطل پوری قوت اور توانائی سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو بات ہے مانی جائے، طاقت کا بھی استعمال کرتا ہے، دلیلیں تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کر کی اس میں، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ وحی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بصیرۃ علی من اتبعنی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگو میں اللہ کے راستے کی طرف تم کو بلاتا ہوں، بصیرت دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بس باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ کون سے ابا نے کیا تھا؟ ان کے باپ نے وہ کیا، ان کے باپ نے وہ کیا تھا، یعنی وہ باپ دادا کے مخالف تھے جن کا تم مان رہے ہو۔ اگر دلیلیں پکڑی جائے 7 طریقے سے یہ بات رہے گی۔ دوسری بات، اللہ نے ان کو متعین کیا تھا دین بنانے کے لیے، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ان لوگوں نے بتایا ہے۔ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کس کی مان رہے ہو؟ جس کو نہ اللہ کی طرف سے کوئی سند اور ڈگری دی گئی ہے، نہ نبوت دی گئی ہے، نہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ اس کے پاس اللہ کا پیغام ہے، وہ تو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے یا اپنے باپ دادا کی چیز پہنچا رہا ہے۔ اور باپ دادا میں بھی اگر بات کریں تو 4-5 نسل کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ جتنا تدبر کریں اتنا زیادہ جہالت واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، بیوقوف اور جاہل ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے سب محدود ہیں، سب۔ یورپ کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہندوستان کے لوگ اب معلوم ہوا، نہیں تو اس سے لا علم تھے۔ اچھا، ان کی پیدائش سے پہلے کون معبود تھا؟ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں کہ کنواری مریم سے وہ پیدا ہوئے، یہ خود بولتے ہیں، تو ان سے پہلے کون تھا معبود؟ تو دنیا کا نظام کیسے چل رہا تھا؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہاں تو ہر 200 کلومیٹر کے اوپر معبود ہی تبدیل ہو جاتا ہے، گجراتیوں کا الگ، یو پی والوں کا الگ، مراٹھواڑہ والوں کا الگ۔ اچھا، اس کے باہر کچھ دنیا ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کا معبود وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ غور کیجئے، ایسے ہی معاملہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ہے، بدھسٹوں کا ہے۔ یہ محدود خطوں میں آئے اور محدود خطے کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن آپ پائیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے پوری دنیا کے اندر ہیں، اور پوری دنیا کا معبود برحق ہے، اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات یہی تھی۔ تو جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ بندے مخلوق خالق کے بارے میں طے کریں گے کہ اس کو کیسے پوچھنا ہے، اس کی کیسی عبادت کرنا ہے، وہ کیا ہے، یہ مخلوق بتائے گی کہ خالق بتائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیچر کے بارے میں شاگرد نہیں بتاتا ہے کہ اس کی یہ صلاحیت ہے، اس کی یہ ڈگری ہے۔ کبھی آپ نے سنا؟ ارے تجھ کو کیا سمجھتا ہے، انگلش اس کو صحیح آتی ہے نہیں، پٹر پٹر بول رہا ہے، تو اس کو معلوم ہے تجھ کو کہ صیغے کا استعمال صحیح کر رہا ہے، لفظوں کا انتخاب صحیح کر رہا ہے؟ معلوم ہے تیرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنا پڑھائی نہیں ہے، اتنا جانتا ہی نہیں ہے۔ اب انبیاء کے علاوہ کوئی کہتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام فرشتہ اس کے پاس لے کر ہی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو نشانیاں بتاتا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کا یقین عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جاہلو، یہ کہہ دو۔ یہاں پر ایک فیصلہ بھی ہو گیا ہے، جو نبی کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے، کتنی بڑی ڈگری رکھتا ہو، باپ دادا کی رسم اور رسم و رواج اور اس کو ماننے والا جاہل ہے۔ اب خوشخبری ہے اہل ایمان کی کہ تم علم والے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا علم کے مطابق تم چلتے ہو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ہوتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو بالکل صاف کہہ دیا کہ تمہارا علم، تمہارا طریقہ، تمہارا ضابطہ، تمہارا مذہب
جہالت کی بنیاد پر ہے، اور انبیاء کا پیغام علم و وحی کی بنیاد پر ہے، اللہ نے جو نازل کیا اس کی بنیاد پر ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو پچھلی آیت میں اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے تو جاہل آدمی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ انکار کر جاتا ہے۔ تو پڑھا لکھا آدمی اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، وہ الیکٹران، نیوٹران، پروٹران کے بارے میں بتا رہا ہے، اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ سب چیز کیا ہے، اس کا مرکزہ، اس کی توانائی، یہ سب چیزیں جب وہ بولتا ہے تو اس کے تو علم بھی نہیں ہے، تو یہ اس کو سمجھتا ہے کہ بڑبولا پن ہے۔ لیکن جب پڑھا لکھا آدمی جو رہتا ہے وہ جب تردید سنتا ہے تو بولتا ہے تو معذور ہے، جاہل ہے بیچارہ، معلوم ہی نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ تو اہل علم، اہل ایمان، اہل یقین، نبی کے ماننے والوں کے سامنے جو ہے وہ جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ کٹ حجتی کرے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث نہیں کرنا ہے، سلام کر کے نکل جانا ہے۔ معذور ہے بیچارہ، کچھ پڑھا ہی لکھا نہیں ہے تو کیا کریں گے۔ ہمارے یہاں معمولی باتوں میں بھی کہتے ہیں نا، ارے اس کو کہاں کاغذ دیا، اس کو سمجھتا ہے کیا کچھ؟ جو پڑھا لکھا ہے اس کو دے، تو اس کو بتا کے لے کر چلا گیا، تو ہی بیوقوف۔ تو گنتی میں نہیں آتے ہیں وہ، یہ گنتی میں نہیں ہے۔ دینی معاملے میں گنتی میں وہ ہے جس کے پاس اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، کیونکہ دین یہ ہے، لوگوں کی نازل کردہ چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں ہو جائے گا۔ بظاہر مخاطب یہاں پر اللہ کے نبی کو کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اور بھی میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، سورہ انعام میں 17 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض اگر تم بھی شرک کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اب اس جہالت اور گمراہی کا نقصان دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکی ہوتی ہے، ایک آدمی شرکوں میں ڈوبا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، لیکن یہ سب چیز کام نہیں آئے گی، کچھ نہیں۔ سب سے بڑا نقصان اللہ نے شرکوں کا جو بیان کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، کوئی نیکی قابل قبول نہیں رہے گی۔ بہت آسان اگر اس کو سمجھیں گے، بے شمار مثالیں۔ مشرک اللہ کا باغی ہے، اگر کوئی آدمی کسی ملک میں رہتا ہے، بہت ٹیکس ادا کرتا ہے، بڑی خدمات ہے، لیکن ملک سے غداری کرے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اینٹی نیشنل آدمی کے لیے قانون ہے، شوٹ ان سائٹ، ختم، مارو، کوئی قربانی دیکھی نہیں جائے گی۔ اب یہ نہیں بولیں گے اتنا ٹیکس دیتا ہے، اتنی خدمات ہے اس کے ملک کے لیے، اتنا غریبوں میں بانٹا ہے بنا کچھ نہیں، ملک کو ہی باقی نہیں رہے گا تو یہ سب کیا رہے گا، اس کا کیا؟ مشرک اللہ کا باغی ہے، غدار ہے اللہ کا، اس لیے اس کے کسی عمل کو سب سے بڑا نقصان، اس لیے نیکی کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرکوں سے بچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت ضروری چیز ہے یہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو کہا پہلے ان کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ بتانا کہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، پہلے ہی بتا دو اور عقیدہ مت سیدھا کرو تو اللہ تعالیٰ تو کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نعرہ نہ لگائے ہم عمل پر لا رہے ہیں، ہم عمل پر لا رہے ہیں، یہ نعرہ نہ لگائے ہم مسجد میں لا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ لا رہے ہیں، ہم چلہ کجی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ نعرہ نہیں لگائے کہ شب برات کے روز رات میں تو عبادت ہی کی جاتی ہے نا، یہ نعرہ کوئی نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم تمام عمل کو ضائع کر دیں گے، تو اس سے محنت کیوں کروا رہا ہے ضائع کرنے والی چیز؟ سب سے پہلے اس کو یہ بچا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی۔ عمل تھوڑا ہو لیکن خالص ہو، کتنا بڑا ہے شرک کا نقصان، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ایک اور جگہ کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام کی ہے مشرک کے اوپر۔ اللہ مشرک کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز اسے بخشے گا نہیں۔ قدم قدم پر بیان کیا گیا ہے، سب سے بنیادی چیز ہے توحید، بنیادی چیز ایمان۔ تمام انبیاء کرام نے اسی پر محنت کی ہے، اس لیے جو شخص محنت کرتا ہے دعوت کی اور اس ٹریک کو چھوڑ کر کے کرتا ہے تو وہ دعوت کی محنت نہیں ہے،
ٹریک اس نے چھوڑ دیا، سامنے والے کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے 14واں پارہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پورا نصاب دعوت ہے، والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، پورا نصاب دعوت ایک آیت میں۔ سب سے پہلی چیز ادعو الی سبیل ربک، کس کی طرف بلانا؟ رب کے راستے کی طرف۔ کسی بھی طرف آپ نے بلایا یہ دعوت نہیں ہے۔ گورنمنٹ ایک نصاب بناتی ہے اسکول میں، اس نصاب کو پڑھنے کے بعد ہی آپ ایگزام دیں گے تو پاس ہوں گے۔ گورنمنٹ کے سوالات جو آئیں گے، ایک آدمی ایس ایس سی کے ایگزام میں بیٹھا، دنیا بھر کی اس کا مطالعہ ہے، بہت اسٹڈی ہے، لیکن نصاب نہیں پڑھا، ڈگری ملے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سب نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ ڈگری چاہیے تو آپ کو یہ جو گورنمنٹ کا سلیبس ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو دعوت کا کام کرنا ہے تو اللہ نے سلیبس دے دیا ہے، پہلی چیز اس کو پیش کس کو کرنا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ اب دنیا والا تم پیش کرتے رہو اور اس کو دعوت کہتے رہو، تمہارا دعویٰ بے دلیل ہے۔ سبیل ربک بالحکمہ، یہ طے کیا کہ کدھر بلانا ہے، اب کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کی بڑی لمبی تشریح، سمجھا بجھا کر کے، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے سے۔ عمل کی حکمت ہے، بعمل ہو کر کے، اخلاص کی حکمت ہے، بڑی لمبی تشریح۔ حکمت کے ساتھ، حالات کی حکمت، موقع دیکھ کر کے گفتگو کرنا، جذبات کو برانگیختہ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کسی کے معبود کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے آپ کے معبود یعنی اللہ کو جو پوری کائنات کا خالق ہے اس کو برا کہے گا۔ کسی کو ٹارچر مت کرو، سینسٹو سوالات کے جوابات بڑی حکمت سے دو، بڑی حکمت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس نے بڑا جذباتی سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میرے تمہارے سب کے ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کے نبی ہونے سے پہلے وہ مر گئے سب، تو ذرا سا اپنے آپ کو رکھیے۔ ہم لوگ تو فتویٰ پہلے دیتے ہیں، مولوی بیچارہ چپ کے کھڑا رہتا ہے کیونکہ زیادہ معلومات ہے نا۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اگر بول دیتے سب جہنمی تو کیا بولتا؟ دیکھو تمہارے ماں باپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے، آگ میں جل رہے ہیں، یہ ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، جواب بھی بالکل صحیح۔ وہ اللہ کے جناب میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، اور اللہ بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ جنت اور جہنم اللہ کا ہے، یہ بھیجے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اعمال کرنے والوں کو آپ کو فتویٰ نہیں دینا ہے، اللہ کا فیصلہ بتانا ہے کہ اب تو دے کیا، تو کہاں ہے، میرے سے کیا پوچھ رہا ہے، اللہ نے خود کہہ دیا۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ جواب دینا۔ آپ سیرت پڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کو پڑھ گئے، حکمت واعظہ، واضح و نصیحت کے ذریعے جا کر سمجھانا، ڈور ٹو ڈور دعوت۔ اسی روم میں آپ بیٹھے رہے، کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کتاب آئی قرآن، 23 سال میں 10,000 مربع میٹر کا علاقہ آپ نے فتح کیا۔ غزوہ تبوک میں کتنا بڑا لشکر تھا، تبوک کے موقع پر 30,000، اور اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو 10,000، اور جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو 1 لاکھ سے زائد لوگ۔ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ یہ تو حجاج کی تعداد تھی، ان کی فیملیاں جو تھی وہ الگ، دعوت زبردست۔ تو موعظت، آپ اوقاف کے بازاروں میں گئے، ہر جگہ جا کر آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے، مدعو تک، ہم گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم کو پہنچنا ہے۔ آج ہمارے غیر مسلم جو ہیں، ہمارے اپنے ہم وطن، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی امانت جو ہمارے پاس ہے، قرآن، کتاب ہدایت، ہم ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، کہ دیکھ اس میں کیا کیا گیا ہے۔ تو خود سوچنا عورت کو کیسے حقوق دیے گئے۔ ماں کی نافرمانی مت کر، نافرمانی، اس کو تکلیف مت پہنچا۔ بیوی کے حقوق، بیٹی پیدا ہو تو خوش ہو جائے آدمی، جنت کی بشارت، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی وائبریشن والی زندگی نہیں ہے۔
کہ کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. ہم کو تو صرف وہ اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنا ہے, باقی تمام مسائل اس کے اوپر, ایک پتا بھی اس کے بغیر نہیں گلتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے تو لوگوں تک کے پہنچانا. والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. جب آپس میں گفتگو ہو تو اچھے انداز میں مباحثہ مناظرہ جب ہو تو اچھے انداز میں جواب دینا, چڑانا نہیں. جواب دینے کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ جب کسی سے گفتگو کریں اس کو لاجواب کریں. لاجواب کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی لاجواب ہوتا ہے تو احساس شکست تو بیدار ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھ کو موقع ملے کہ میں بھی ایسے لاجواب کروں. اور اگر آپ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں گفتگو میں تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا فائدہ ہے. وہ اگر سوچنے پر تحقیق کرنے پر لگ گیا آپ کامیاب ہو گئے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے, ضرور, نرمی کے ساتھ. ابھی واٹس ایپ پر ایک بار بار آ رہا ہے ایک واقعہ. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, بہت بڑا آدمی, اس نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہے کہ حیرت ہوگی آپ کی کہ میں پادریوں سے اور ربیوں سے, یہودی علماء جو ہیں, مسلمانوں کے بڑے بڑے اسکالر, ذاکر نائک سے بھی اس کی گفتگو ہوئی تھی, بڑے بڑے لوگوں سے الجھتا تھا, مطمئن نہیں تھا. کس نے مطمئن کیا معلوم؟ عبدالاحد نامی ایک سبزی فروش نے. یہ کہتے ہیں کہ ایک روز چھٹیوں کا دن تھا اور یعنی بہت اعلیٰ قسم کی ڈگری اور بہت مال و دولت, دنیا بھر میں روابط, گھر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سبزی فروش آیا اور بھی تعریف کی انہوں نے, سبزی بہت اچھی رکھتا تھا, ایک دم نامینل ریٹ رہتا تھا, ایماندار آدمی. عبدالاحد اس کو بلائے, بیٹھ کر چائے پی لو, چھٹی کا دن تھا. کہا تم مانتے ہو مذہب کو, اللہ پر یقین رکھتے ہو, مرنے کے بعد کی زندگی سائنس تو نہیں مانتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو پوری بات اس کی سننے کے بعد عبدالاحد کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ اگر واقعی اللہ کا وجود نہیں ہے, مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے, تو آپ مرے میں مرے, دونوں کا معاملہ کیا ہوا؟ برابر. میرا تو کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے نا اس میں. لیکن اگر اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کیا کریں گے؟ شوق لگا بولے مجھ کو, یہ بات تو درست ہے, میں نے جس کھانے کو خالی چھوڑ دیا اگر وہی کھانا رہا تو میں کیا کروں گا؟ اسے ایک بات نہیں. انہوں نے اپنا نام عبدالاحد رکھا, بچیاں حافظ ہیں. حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ سمجھائیے. پورا نصاب دعوت دیا ہوا ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ نے پورا نصاب دعوت دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بالیقین عمل ضائع ہو جائے گا, بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہوگا. کون؟ مشرک. اس کا عمل بھی صرف ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ ضیاء کاروں میں سے, گنہگار مجرمین میں سے ہو جائے گا. یہ اللہ شرکوں کا نقصان بیان فرمائے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر. اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. بندوں کی عبادت نہیں کرنا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور شکر کرنے والوں میں سے, کہ اللہ تیرا شکر ہے, میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. میں نے دین کو باپ دادا سے نہیں لیا, ان کے دماغ سے نہیں لیا. ان کے باپ دادا کو کیا معلوم تھا وہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر نیا بنائے؟ جو اپنے باپ دادا کو نہ مانے ان کو معلوم ہے. ذرا سا سوچو. تو اللہ تیرا شکر ہے, اور مومن کو حال میں شکر گزار رہنا چاہیے. اور عقیدہ توحید مل جانا, ہدایت مل جانا اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت, بہت بڑی نعمت, کہ آدمی بے جان چیزوں, اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں اور کسی بھی قسم کا نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. اپنی جیسی مخلوق جس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے. مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ کافی پرانی بات ہے, ایک مقام پر میں خطاب کے لیے گیا. مشرک کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ بے شمار غلطیاں اس کی, اس میں سے ایک غلطی کیا ہے؟ مشرک ترتیب بدل دیتا. ترتیب کیسے؟ مجھ کو وہاں عقیدے پر بولنے کا موقع ملا, بلکہ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ہدایت بھی دی. کافی سوالات بھی کیے اس نے 2 روز تک کے, اور پڑھا لکھا صحافی آدمی تھا.
میں نے خطاب میں بالکل نارملی سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ غور کیجئے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ زمین، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، یہ سب کس کے لیے؟ اگر دنیا میں انسان نہیں رہتا تو اس کا فائدہ کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے سب. ہر چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس سے اپنا فائدہ حاصل کرو. حلال جانور بتا دیے ان کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا زرخیز بنایا کہ یہاں پر آپ جو پھل ہیں جو اس سے اگ رہی ہے چیزیں اس سے فائدہ حاصل کرو. پانی کس کے لیے؟ ہم کو یہ سب چیز کی ضرورت ہے. پتھروں کو یہ تمام چیزوں کو نہیں ہے ضرورت. غور کیجیے آپ, اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے. اور آگے بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کس کے لیے بھیجے؟ دنیا میں انسان اگر نہیں ہوتا, گمراہی نہیں ہوتی تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ کس کے لیے بھیجا؟ نبی سے کم کیٹیگری ہے, اولیاء کی تمام لوگوں کی اس سے کم ہے. کس کے لیے بھیجے؟ ہمارے لیے. کتابیں کس کے لیے نازل فرمائی؟ اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا کیا جھاڑ اور چرندوں پرندوں کے لیے کتابیں آتی؟ 4 مشہور کتابیں ہیں, پھر صحف ابراہیم اور موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے. کس کے لیے بھیجی؟ ہمارے لیے. تو یہ تمام کے تمام انبیاء کس کے لیے آئے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. کتابیں کس کے لیے؟ یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ اور ہم کس کے لیے؟ یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہم اکیلے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر. مشرک ترتیب پلٹ دیتا ہے. جو چیز ہمارے لیے ہے ہم اس کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی چیز مشرک کی سب سے بڑی گڑبڑ ہے. وہ ترتیب پلٹ دیتا ہے. جو ہمارے لیے ہے ہم اس کے لیے کیسے؟ نبی کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا اور عبادت کرنے لگی. حضرت عزیر کی, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا اس سے کم درجے کے اولیاء. یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اور سارے انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مشرک کی جہالت یہ بھی ہے. اللہ نے کہا کہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر ادا کر کہ جہالت تیرے اندر نہیں ہے, شعور ہے تیرے اندر. اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکتا نہیں ہے بلکہ مخلوق سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے باقاعدہ. اب جیسے ہمارے ہاں سورج کی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, تو سورج گرہن لگنے کے وقت وہ روس گئے. وہاں ایک بہت بڑی رستگاہ میں بیٹھ کر کے اس کا مشاہدہ کریں. تو یہ چاند اور سورج میں جب گرہن لگتا ہے تو بالکل ایک قطار میں زمین, چاند اور سورج آ جاتے ہیں. وہ سایہ جو ہے اسی کو گرہن کہتے ہیں. اس کے مثبرات اور نقصانات بھی ہیں. تو جب یہ ہوا تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ وہاں پر موجود تھے. ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے جاتے ہو. سائنسدانوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں اٹھ کر جاتے ہو؟ تو بولے وہ نا گھنٹہ بجانے جاتا تھا میں, کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق راکشس اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سورج کو, تو ہم گھنٹہ بجاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. اب خالی انڈیا میں بج رہا ہے وہ گھنٹہ, باقی تو دوسری جگہ کا حصہ کا تو کھا ڈالنا چاہیے. مخلوق کو جب خالق مانا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے, کچھ کا کچھ آدمی بنا دیتا ہے, کچھ کا کچھ. یہ ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب الرحیق المختوم یہ کہا کرتے تھے صرف ایک بات کہ اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا, ہدایت کی نعمت سے نوازا, ساری عمر اس کا شکر ادا کرے آدمی تو کام ہے, ورنہ نہ جانے کہاں پر کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے, کس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے, کب اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے کہ باپ دادا تھے, نہیں سنا باپ دادا سے چلا رہا ہے. ہمارے مسلک میں نہیں ہے, معمولی چیزیں نہیں ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے معمولی چیز نہیں ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ نے کہا تو شکر وکم من الشاکرین, تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. کہ اللہ نے تجھ کو ہدایت دی, ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ کے پیغام کے سامنے. کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتا ہے, رسم و رواج سب چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے, کیونکہ باپ دادا کے ذریعے تو آیا ہے دنیا میں, لیکن 1 منٹ زندہ رہنے کے لیے ساتھ اس کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ باپ دادا نہیں تھے. تجھ کو جب بچپن میں ماں کے سینے میں لگ کر کے خوراک حاصل کرنا رہتا تھا تو ماں رہتی تھی, باپ دادا غائب. اب کوئی نہیں بولتا ہے میری اماں کے اس پہ ہو. سنیں گے آج تک
کتنی جگہ غائب ہوتے ہیں یہ زندگی میں، بیمار پڑے تو یہی باپ دادا لے کے بھاگتے ہیں، چلو دوا خانہ. کہاں رہتے ہیں یہ؟ شفا دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، زمین بنانے والا وہ، آسمان بنانے والا وہ، ساری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا، کہیں نہیں ہے. اس کی عبادت کرنے میں، اس کی رضا والی زندگی گزارنے میں دوسرے آ جائے. تم نہیں سمجھتے، تم غور نہیں کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی. وما قدر اللہ کا قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے آ کر کے کہا کہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے. تو آپ نے کہا مجھ کو معلوم ہے آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، سب معلوم ہے. بہت بڑی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کیا؟ قیامت کے روز کا منظر ہے. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ساری زمین اور سارے آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین روز محشر، پوری تفصیلات ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر زمین، ایک انگلی پر تمام درخت، تو ایک انگلی پر پانی، ایک انگلی پر تری، یعنی خشکی کا پورا علاقہ، ساری چیزیں اور آسمان سب کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا میں ہوں بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ اس آیت کو پڑھو، پوری چیزیں آ جاتی ہیں اسی کے اندر. اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹنے کے بعد ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر؟ انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تم کس کو پوچھ رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے پیچھے چلے جا رہے ہو؟ سب لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ، سب. یہاں تو ایک ذرے کی بھی استطاعت کسی کے اندر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. ابھی اللہ کی عظمت ہے کوئی جو پانی کا ایک کنواں صرف لپیٹ لے ہوئے اپنے ہاتھ میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو تم؟ ہے کوئی جو ایک درختوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے ہوئے ہے تمہاری نظر میں کوئی ایسا جو ایک بڑے طاقتور جانور کو، ہاتھی یا شیر، اس کو تو دیکھ کے بھاگ جاتے ہو، نہ جانے کیا کیا خارج ہو جاتا ہے، ضرورت بھی نہیں رہتی اور نکل جاتا ہے. تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں ہو. کون ہے؟ ایک پتھر سارے پہاڑوں کو ہاتھ میں لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس میں لوگ اس کو شریک کرتے ہیں، شریک بنائے. پاک ہے وہ. وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب. لیکن اللہ نے کہا مگر جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. یہ سمجھ لیجئے جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش، جو ہوش میں نہیں رہے گا اس کو پکار رہے ہو، اس کی عبادت اور پوجا کر رہے ہو سب، مگر جسے اللہ چاہے. حدیث کے اندر آتا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں اور جبرائیل اور یہ لوگ جو ہیں اسرافیل اور اسرائیل، یہ مقرب فرشتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، ان کو موت نہیں آئے گی. ورنہ سب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر سب سے پہلے جو اٹھنے والا شخص رہے گا میں رہوں گا. میں جب اٹھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہوں گے. مجھ کو نہیں معلوم کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی یا وہ ہوش میں ہوں گے. اللہ رب العالمین جب جلوہ افروز ہوگا، 4 نفخہ، 4 سور، بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے 3، بعض لوگوں نے کہا ہے 2. اسی کی دلیل کے بنیاد پر بعض لوگوں نے 2 کہا ہے. بہرحال وہ جو بھی ہو، یہ پہلا نفخہ جب رہے گا سب، اب جو ہوش میں نہیں رہ جائے گا وہ خود ہوش میں نہیں جائے، اس کا جسم خود پڑا ہوا ہے، تمہاری مدد کرے گا، نہیں سوچتے.
اوپر کی آیت پہلے اللہ کی قدر کرو، اب نیچے کی آیت اللہ جسے چاہے گا، تم جس کو پکڑ کے رکھتے ہو وہ کہتے ہو کہ وہ جو چاہے اللہ نے مرضی دے دی، استغفر اللہ، اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں۔ اللہ شرکوں سے پاک ہے، مشرک جتنی بھی داستانیں بناتے ہیں سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، سب سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا وہ دوبارہ اٹھیں گے، کب؟ آپ نے اٹھ جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے مرے اپنی مرضی سے جیے۔ سویا ہوا آدمی رہتا ہے بے خبر تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، اب بھی سویا ہے بولے، اپنی مرضی سے اٹھتے نہیں ہیں، اور سب پر ہوتا ہے یہ۔ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، انتہائی تھکے ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو پہرا دے گا اور ہم کو فجر کے لیے اٹھائے؟ دو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اللہ کے نبی ہم۔ اب دونوں جب جاگ رہے تھے تو آپس میں گفتگو کی کہ دونوں ایک ساتھ جاگے، اس سے بہتر ہے ایک سو جائے۔ کچھ دیر وہ سو لے پھر دوسرا اس کو اٹھا دے، کہا ہاں۔ اب ایک صحابی سو گئے، دوسرے جو تھے وہ تھوڑی دیر ٹہلتے رہے، بیٹھے، تھکن تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، ہڑبڑا کر کے سب اٹھے صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ کھلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو سلایا اسی نے ہم کو سلایا، تھکن، ٹھنڈی ہوائیں، لمبا سفر، اسی نے ہم کو سلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے نکلو، آگے چلو، یہ شیطان کی وادی ہے۔ پڑھ گیا حدیث، ہمارے یہاں تو نہ جانے کیا مردوں کو دے دیا جاتا ہے، ارے زندہ آدمی سویا تو گیا۔ اللہ کے نبی کائنات کی سب سے عظیم ذات، مشہور واقعہ ہے، آپ کی آنکھ لگی اور مشرک نے تلوار قبضے میں کر لیا۔ موت کی چھوٹی بہن نیند۔ میں اکثر کہتا ہوں نیند میں آدمی ہاتھ اور ٹانگ کھڑا نہیں کر سکتا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود سے اٹھیں گے نہیں۔ مردوں کے بارے میں کہا جو مر گئے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ یسألونک عن الساعۃ، تجھ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں، تو اتنا بڑا حادثہ کب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جس کا علم مکمل نہیں وہ لطیف باریک بین تمام چیزوں کو جاننے والے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہو، جس کا اختیار نہیں، اپنی باڈی پر سو گیا تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ٹانگ کھڑی ہے، نیند آنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرتی ہے نا۔ بلکہ یہ تو جانے دو، اگر خطبہ تقریر میں بیٹھے اور بڑی تھوڑا سا زیادہ روحانیت والی تقریر ہے تو کبھی کبھی بازو والے پہ ایک دم اچانک آواز آتی ہے اور سب چونکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھائی۔ اپنی باڈی نہیں سنبھال سکتا آدمی۔ کسی سوئے ہوئے آدمی کو دیکھے ہو آپ، کسی سوئے ہوئے شخص کو دیکھے ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے پیروں کو اٹھائے، اپنے بدن پر کنٹرول نہیں۔ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ ایسا جاتا ہے جن کا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ اپنی باڈی کھڑی نہیں رکھ سکتے۔ سائنس تو کہتی ہے 72 گھنٹہ اگر کوئی شخص کنٹینیو جاگ جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اتنے سال تک جاگتے رہے، 72 گھنٹہ اگر جاگ گئے تو باڈی گر جاتی ہے۔ مگر افسانے بنانے رہتے تو بڑا ہی بڑا بناتے ہیں لوگ۔ کہانی ایسی رہنا چاہیے کہ دماغ میں نہ آئے، دماغ میں آ گئی تو کہانی کا وہ تو واقعہ ہو گئی نا۔ اسی لیے عجیب عجیب واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہوش میں نہیں آئیں گے جب تک اللہ نہ چاہے، وہ مجبور، اللہ کے کسی مخلوق پر ان کا اختیار نہیں، اپنے آپ پر نہیں۔ ذرا غور کرو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ، زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، ہر آدمی نامہ اعمال لے کر اللہ کے جناب میں پہنچے گا، نبی اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اب جب پہنچیں گے، یہ نبی آئے تھے، ان کے ذریعے کتاب بھیجی گئی تھی، کس کو لایا جائے گا؟ نبیوں کو اور گواہوں کو۔
باپ دادا کو نہیں لایا جائے گا، جو تم نے بنا لیا ان کو نہیں لایا جائے گا، وہاں مقدمے میں ان کا کام ہی نہیں ہے، پتہ چلا ان کے اوپر پورا ڈیپینڈ ہے اور ایک گواہی بھی ان کی نہیں چلنے والی ہے، باہر چل، کہیں نہیں رہیں گے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے کیا کہ تم نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت، آگے وہ بات آ رہی ہے، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ حق کہاں ہے؟ فماذا بعد الحق، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی کی طرف ہے۔ حق اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، بالکل واضح طور پر کہا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخصوں نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ اب کوئی آدمی چھپ کر کے نیکی کیا ہے، چھپ کر کے گناہ کیا ہے، سب اللہ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یہ اللہ کی صفتیں ہیں سب۔ آپ کے جیب میں کتنا پیسہ ہے، خوب ڈینگ مار رہا ہے ولایت کی، ذرا سا پوچھ لو اس سے، سمجھ بن جاتی ہے، ذرا دیر لگتی ہے بات۔ لوگوں کے حال کیا کیا علم رہے گا آدمی کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب جانتا ہے۔ اب نیک آدمی تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اس کو یقین ہے میرا رب جانتا ہے، ایک چیز نہیں چھپی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی بھی میری ضائع نہیں ہوگی، بتانا نہیں پڑے گا یہ نا۔ اب مجرم اور گنہگار اپنے آپ کو روک لے وے، ایک بھی گناہ اللہ سے چھپانے گے تو یہ کیا تھا، سب آ جائے گا سامنے۔ دونوں کے لیے ایک ساتھ کہا جا رہا ہے، ادھر خوشخبری ادھر تنبیہ، رک، بریک لگا لے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، باقاعدہ ہکالا جائے گا، چل ہانک کر لے جائے گا جہنم کی طرف کافروں کو۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، سارے دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں گے۔ جب جہنمی اس کے پاس پہنچے گی، کیونکہ جہنم کے طبقات ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور اس میں سب سے آخری درجہ جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین کے لیے سب سے اذیتناک عذاب ہوا ہوگا۔ وہاں جب جا کر پہنچیں گے تو اس کے لیے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے۔ دیکھو سوال کیا ہے، سب چیزیں سیدھی کرتی جائے گی، عقیدے کو، عمل کو، عبادات کو، سب کو سیدھا کرتے جائے گا ایک ایک جواب۔ اللہ کی عظمت دیکھی، شرک کو چھوڑ دیا، اللہ کا اختیار دیکھا، شرک کو چھوڑ دیا، اللہ کا علم دیکھا، شرک کو چھوڑ دیا، یہ سب بتاتے۔ اب یہ دیکھیے کہ آخری جو کہا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ باپ دادا، مفتی، مولوی، امام سب اڑ گئے۔ کیا کہا؟ ایک دم سیدھا، میں نے تو ہدایت کے لیے نبی کو رکھا تھا، تم کیوں بنا لیے لوگوں کو؟ میرا بنایا ہوا نہیں چل رہا تھا تم کو؟ زیادہ ذہانت تھی تمہارے اندر، زیادہ سمجھداری تھی، یہ سب کچھ نہیں، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سوال۔ اب رسول آئے تھے پوچھا جا رہا ہے، تو رسول کو ماننے والا کہے گا نا، جس نے رسول کو دیکھا ہی نہیں اور پوری زندگی دیندار رہا، اس کا دامن پکڑ، اس کا دامن پکڑ، اس کے در پر جا، اس کے در پر، لیکن اللہ کے در پر نہیں پہنچا، کیا جواب دے گا؟ کیا کہا؟ کیا تمہارے پاس، تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے؟ قرآن و حدیث۔ اب دنیا کی دلیل مت دو کہ وہ 40 سال ایک وضو سے نماز پڑھتے تھے اور وہ 80 سال پڑھتے تھے، یہ سب مت بتاؤ۔ اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم بھی صرف پڑھتے ہیں تو نماز بس کافی ہے ان کے لیے۔ یہ بتاؤ نبی کیا کرتے تھے؟ اپنی ولایت، اپنی ذہانت، اپنی فقاہت نہیں، رب کی آیتیں پڑھتے تھے۔ کیا کہا؟ جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے
کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے جو قانون بھیجا ہے، جو ضابطہ، جو دین بھیجا ہے، اس پر عمل کرو. یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے. ایسا معاملہ رہے گا کہ کچھ کوئی توجیہ اور حجت کا معاملہ نہیں رہے گا. لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھ رب العالمین. کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہو گے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم کا عذاب جب جھیلتے جھیلتے، جہنم کا عذاب اور دنیا کے عذاب میں کتنا فرق ہے. دنیا میں آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی، تو آپ دیکھیے وہ 24 گھنٹہ کنٹینیو ایک جیسے نہیں رہتی ہے، کنٹینیو. اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. کبھی کہیں درد ہے، آپ ایک خاص اینگل میں ہو جائیے، درد کم ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، دوا کھائیے اینٹی بائیوٹک 5 پاور کی، تھوڑی دیر کے لیے کمی زیادتی ایک جیسا نہیں رہتی ہے. جہنم کا عذاب کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، کنٹینیو، ذرا سا بھی فرق نہیں، ایک جیسی. فرشتے جہنمی داروغہ جہنم سے کہیں گے اے داروغہ جہنم، بار بار. وہ سنے گا نہیں. یہ بہت خطرناک بات رہتی ہے کہ آپ بار بار آواز دیں اور سامنے جواب ہی نہ آئے، سنے گا نہیں. آخری میں بڑی لمبی مدت کے بعد آواز دے گا. مالک نام ہے اس کا داروغہ جہنم کا. یا مالک چلائے گی. کہے گا کیا ہے؟ کہے گا کہ میرے اپنے رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے. موت مانگیں گے وہ جہنمی. پھر لمبی مدت کے بعد وہ جواب دے گا کہ اسی میں رہو، تمہارا رہنا اسی میں. اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. یہ سرکش ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے، اللہ کا باغی ہے، مشرک جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کو مانتا ہے. اللہ نے بتایا کہ ان کا وہ ہے کون. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ گروہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں مجرمین کا تذکرہ کیا وہاں مومنین کا، جہاں نافرمانوں کا وہاں فرمانبرداروں کا، جہاں گنہگاروں کا وہاں نیکوکاروں کا. تو دونوں کا معاملہ الگ ہے، کردار الگ ہے، تو دونوں کا انعام بھی الگ ہے. تو ان کی سزا کے بعد اب جنتیوں کا انعام. گروہ گروہ جنت کی طرف جب جائیں گے تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ اللہ کے نبی کے لیے کھولا جائے گا. انبیاء، صدیقین، شہداء، ایسے بتدریج جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. مختلف دروازے جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے، جیسے روزہ دار کے لیے ریان نامی ایک دروازہ ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے، الگ الگ عمل کرنے والوں کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہاں تک کہ جب ان کے پاس اس کے پاس آ جائیں گے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے. اب یہاں کوئی طنز نہیں ہے، وہاں طنز تھا، بتایا گیا تھا، نبی آئے تھے، مانا چل اب جہنم میں. یہاں کیا رہے گا؟ جنتی جب جائیں گے استقبال ہوگا، فرشتے کہیں گے، وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم پر سلام، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ طریقہ ہوگا. دونوں میں اتنی تبدیلی رہے گی کیونکہ دونوں چیزوں کو الگ الگ مانتے ہیں، دونوں کی زندگی الگ تھی، اس لیے دونوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر المؤمنین. وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. جنت میں جہاں رہیں چاہیں رہیں، بس عمل کرنے والے کو کا ہی اچھا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا جہاں نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ پسینہ ہے، نہ کچھ اور ہے، بلکہ کستوری رہے گا وہ جو نکلے گا. تو حدیث کے اندر آتا ہے ہائٹ، خوبصورتی، حسن. انشاءاللہ جنت کے کسی بیان پر میں پوری تفصیل اس کی بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد و گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ دیکھیے نیکوکار لوگ بھی اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور نیکوکاروں میں ایک مخلوق ہے فرشتوں کی کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تو یہ منظر اس کے بعد ہے کہ فرشتے اللہ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی تسبیح نہیں بیان کرتا تھا، اسی لیے انجام کو پہنچا۔ اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ساری خوبی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب خوبیاں دوسرے میں مت ڈھونڈو، پالنہار کوئی اور ہے نہیں۔ اگر یہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام جنت کی شکلوں میں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو نیک بندوں کے بارے میں تو نے بیان فرمایا ہے، جن خوبیوں کو رب العالمین وہ خوبیاں ہمیں عطا فرما، جو انجام بتایا ہے رب العالمین وہ انعام ہمیں عطا فرما رب العالمین۔ بدکاروں کے انجام سے اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔